وہ بار بار ایک ہی سورت پڑھ رہے ہیں تو مصلیوں کو شکایت ہوئی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، یہ ہمارے محلے کے جو امام صاحب ہیں وہ بار بار ایک ہی سورت پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص. حضور نے بلائے. حضور نے کہا کیا بات ہے بھائی، تمہاری شکایت آ رہی ہے کہ تم قرآن کی دوسری صورتیں پڑھتے نہیں ہو، صرف ایک یہی صورت پڑھتے ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اس صورت سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، بخاری شریف کے اندر کہ تمہارا اس صورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. تو اتنی عظیم الشان فضیلت والی صورت ہے سورہ اخلاص. 3 دفعہ پڑھو، پورے قرآن مجید کا ثواب. آپ کسی کے لیے کم وقت میں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، چلتے چلتے بھی آپ مسجد سے نکلتے بھی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اور کسی کو ثواب پہنچا دیجیے. ایصال ثواب میں اتنا ہوتا ہے، آپ دل میں نیت کر لیں اے اللہ میں نے جو پڑھا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیں. کچھ لوگوں نے اس کو بھی ایک بڑا گنجلک مسئلہ بنا دیا ہے، ایصال ثواب. پتہ نہیں کیا ہے، جب دعا مانگتے ہیں ایصال ثواب کی تو یہ لمبی دعا، وہاں سے وہاں تک آدم علیہ السلام سے. آپ ایصال ثواب پوری امت کو بھی کرنا چاہتے ہیں تو دل میں نیت کر لو اللہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچ گیا. اپنے مرحومین میں سے کسی کو بطور خاص پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچ گیا ثواب. یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اس ایصال ثواب کے لیے کیا کیا جاتا ہے، 40واں 10واں تیجا دوجا اور پتہ نہیں کیا کیا جا. یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس شریعت میں نہیں. شریعت نے ایصال ثواب بڑا آسان رکھا ہے. جب موقع ہو آپ کو غریبوں کو کھلانے کا، غریبوں کو کھلانے کا. اول فول چیزوں میں تو خرچ کیا جاتا ہے، اہم چیزوں میں نہیں. انتقال ہو جائے گا کسی کا، دعوت، سارے رشتہ دار جمع ہیں، شاندار بریانی کے بغیر اس کا انتقال ہی پورا نہیں ہوگا. کچھ اور کھلا دیا تو پھر اعتراضات ہو جائیں گے. حضرت شاہ راول حق صاحب نے ایک قصہ لکھا ہے، اور وہ اتفاق سے جہاں ہم پیدا ہوئے بلند شہر اس جگہ کا قصہ ہے. اور وہاں پر یہ رسمیں بہت چلتی ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو انتقال کے دن کیا رسم و رواج تھی کہ انتقال کے بعد میں پھر 40ویں دن سارے رشتے دار جمع ہوتے تھے. 40واں تو 200-300 برادری کے لوگ جمع ہو گئے. خیر جب جمع ہو گئے تو صاحبزادے کو جو تھا اس نے انتظام کیا، سب کے لیے کھانا وانا بنایا. اس نے سب سے پوچھا بھئی آپ لوگ کیوں جمع ہوئے ہو؟ بھئی آپ کی تسلی کے لیے، پرسے کے لیے جمع ہوئے، تسلی کے لیے، تعزیت کے لیے، ہمدردی میں جمع ہوئے. اللہ کہ اچھا، میرا باپ اتنا قرضہ چھوڑ کر گیا ہے، اور میرا باپ جب بیمار تھا اس وقت فلاں ہاسپٹل میں لیے پھرتا رہا، آپ کبھی ہمدردی کے لیے نہیں آئے. میں نے اپنے باپ کے لیے اپنے گھر بھی فروخت کر دیا، کسی نے ہمدردی نہیں کی. آج اس کے انتقال کے 40 دن کے بعد میں آپ کو ہمدردی کی سوجی ہے تو یاد رکھو یہ بھی قرضے کا ہے جو تمہیں کھلا رہا ہوں میں. کھاؤ، بسم اللہ پڑھو. کون کھاتا؟ سب نے کہا بھائی ایک کام کرو، یہ غلط ہے، یہ جو رسم چل رہی ہے غلط ہے. سب اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمدردی مقصد ہے تو اس کے باپ کا جو اس پر قرضہ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے اصل ہمدردی. شریعت اس کو سکھاتی ہے، یہاں خرچ کرنا، ایسے موقع پہ خرچ کرنا. تو ایصال ثواب اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ جب آپ کو موقع ہو نفلی کام کرنے کا، نفلی صدقہ خیرات کرنے کا، آپ کر دیجئے، ثواب پہنچا دیجیے. اتنا آسان رکھا شریعت. کسی کو آپ کی جیب میں روپے پیسے دے دیجیے، نیت کر لیجیے اللہ اس کا ثواب کو پہنچ جائے. کچھ لوگ سمجھتے نہیں ایصال ثواب میں دعوت ہی کرنا غلط، ایصال ثواب میں بکرا ہی کاٹنا غلط. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 3 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھیں آپ، اور 3 دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھیں گے آپ، ثواب پہنچا دیجیے، ایصال ثواب ہو گیا. صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، اور سنت بھی ہے.
صبح شام 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے، آپ اپنے اوپر دم کیجیے، سحر سے، جادو سے، لوگوں کی بری نگاہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے توحید کو بیان کیا ہے، اس لیے اس صورت کی اتنی عظمت ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ بے نیاز ہونے کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے بے نیاز۔ الصمد کے معنی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، وہ کسی سے کا باپ بھی نہیں، کسی کا بیٹا بھی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، وہ سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، کوئی اس کے برابر نہیں۔ تو اس پوری صورت میں توحید کی تعلیم ہے، اور قرآن کریم توحید کی تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ رازق اللہ، نفع و ضرر کا مالک اللہ، جو ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بیماری آتی ہے تو اللہ کے حکم سے، جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے اسباب اختیار کریں، لیکن اسباب کا نتیجہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ بیمار ہو جائے تو دوا کریں، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کمائی کی راہ اختیار کریں، لیکن اس کمائی کے ذریعے سے روزی پہنچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تاجر کو حکم ہے کہ دکان کھولے، گراہک بھیجنے والا اللہ ہے۔